کہ اپنے دل کو کچھ لمحوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کے لیے خاص کر دیں اور ہم فیض پائیں حضور نبی پاک علیہ السلام کا اولیاء اللہ کے صحبت کے طفیل۔ یہ ہمارا عمل صدیوں سے جاری ہے، ہمارے ما سلف کا یہی طریقہ رہا ہے۔ جب وہ ملتے تھے تو ان کے جمع ہونے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی رضا ہوتی تھی، اور جب وہ الگ ہوتے تھے تو ان کے الگ ہونے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی رضا ہوتی تھی۔ ہم نے توحید آشنا سارے جہاں کو کر دیا، ہم نے توحید آشنا سارے جہاں کو کر دیا، ہم جہاں جاتے تھے جاتا تھا اللہ کا نام بھی۔ تو آپ اور ہمارا بھی یہ معمول ہو کہ جہاں ہم بیٹھیں، جہاں ہم پہنچیں، جس کسی سے بھی ملیں تو اس کو اس نسبت سے ملیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ خدا کی مخلوق ہے، یہ انسان ہے، اس کی عظمت ہے۔ وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ماتحت اس زمین پر مبعوث کیا ہے، اور اس زمین کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں تھما دی ہیں، خلافت کا منصب اس کو بخش دیا ہے، اس زمین میں اصلاح اور محبت اور مواخات اور مساوات قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے اختیار تفویض کیا ہے، اس زمین میں بہترین نظام قائم کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ